ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی پہاڑی میں کئی بل تھے جن کے اندر کئی چوہوں کا بسیرا تھا۔ یہ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر پودے بھی اگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں نے بل بنا رکھے تھے جو جلدی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان بلوں میں ایک بل میں ایک چوہیا رہتی تھی جو کہ اس کا نام چنی تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت یہ کچھ عقل مند تھی، جس کی وجہ سے اکثر چوہوں نے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے تھے اور وہ ان کی مشکل حل کر دیتی تھی۔ سب چوہے چنی چوہیا کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ برسات کی بارشوں کی وجہ سے بہت سارے کیڑے مکوڑے اپنی بلوں سے باہر آ گئے اور گھبرا کر ان کی بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا دیا۔ ان جانوروں میں ایک چھوٹا سا کچھوا بھی تھا جو جسامت میں چوہوں سے کچھ بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا اور ان کی تمام خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں مگر انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال ناکام بنا دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے چنی کے پاس چلے آئے اور اس سے مدد مانگی۔ چنی نے کچھوے کے بارے میں پوچھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کون سا جانور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں ایک آدھے دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں سوچتی ہوں۔ سب چوہے اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ کچھوا پودوں کی آڑ میں ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے چنی کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا۔ وہ چپکے سے چنی کے بل میں داخل ہو گیا۔ چنی نے چوہوں کو رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد اس کے چہرے پہ اطمینان ہوا۔ کر چکی ہو۔ چنی اپنے بل میں داخل ہوئی تو کچھ فاصلے پر وہی کچھوا کھڑا تھا۔ چنی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ٹارچ جلا کر اس کی طرف کر دی۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑی اور وہ زمین پر الٹا گر گیا اور بولا، چنی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اس عذاب کو تو ختم کرو، یہ ٹارچ بند کر دو۔ چنی نے شرط رکھی، اگر تم یہاں سے خاموشی سے چلے گئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ کچھوا تھوڑا باہر نکل گیا، ایک طرف کو دوڑا۔ چنی کو جب اطمینان ہو گیا کہ واقعی وہ وہاں سے چلا گیا ہے تو اس نے ٹارچ بند کر دی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں گئی ہی تھی کہ وہاں عجیب سا جانور اس طرف منہ کر کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ جب اس کے قریب گئی تو وہ کچھوا تھا۔ کچھوا چنی کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ چنی نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اس نے کچھوے کو 2 لال لال موٹے موٹے بیر لا کر دیے۔ کچھوا حیرت سے دیکھنے لگا۔ چنی نے سرخ بیر کچھوے کو پیش کیے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت گھر میں کوئی اور چیز موجود نہیں ہے ورنہ میں مہمانداری کرتی۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر دونوں بیر اٹھائے اور ایک ایک کر منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گدا بڑا رسیلا تھا اور میٹھا تھا۔
کچھوا چننی کی خدمت سے بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب وہ یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیتے ہیں۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں پھنس گئی۔ پھر کیا تھا؟ کچھوا تکلیف سے چلا اٹھا۔ چننی کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی تھی۔ چننی نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کے کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی سانس لیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھوے کو سانس آنے میں دشواری ہونے لگی۔ چننی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ اگر یہ یہاں پر مر گیا تو اسے کون اٹھائے گا، باہر کون پھینکے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتی ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بمشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو چننی نے فوراً اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ چننی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف سے کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چننی کیچڑ کے شروع میں ہی رک گئی تھی۔ وہ کچھوے کو آگے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ کیچڑ دراصل دلدل تھا جو کہ اپنے اندر آنے والے جانوروں کو نگل جاتی تھی۔ کچھوا جب کافی اندر چلا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس میں دھس گئے، کچھوے کو اپنا پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ حلق کی تکلیف بھول کر پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جتنا اوپر کو زور لگاتا دلدل اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچ لیتی۔ کچھوے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ چننی نے اس کے ساتھ چالاکی کی ہے اور اسے کیچڑ والی دلدل میں اتار دیا ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف سرخ بیر کی گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی تھی اور دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نگلی جا رہی تھی۔ چننی چوہیا خاموشی سے کچھوے کو دلدل میں ڈوبتا ہوا دیکھتی رہی۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ چننی نے جو خوراک محفوظ کی تھی سوچا کہ اس کو دھوپ لگا دے تاکہ برسات کی نمی اس سے نکل جائے۔ جب پنیر اور باقی خوراک کی خوشبو فضا میں پھیلی تو تتلیوں نے اس طرف کی راہ لی۔ وہ پنیر پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کر اڑ جاتیں۔ چننی یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتی۔ پنیر کا رس ہی تو برساتی نمی تھی جس کا نکل جانا بہت ضروری تھا۔ تیز دھوپ کے موسم کے آغاز پر چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہ رہا۔ برسات کے باعث جو کیڑے مکوڑے وہاں آئے تھے ان سے بھی جان چھوٹ چکی تھی اور کچھوا بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ چننی نے سب چوہوں کو گھر بلا کر پارٹی کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود ہی اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا اور بے بسی سے عالم میں دلدل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ چننی کی کہانی سن کر چوہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔